اب بتائیں، تو آقا جی نے بتایا تھا کہ ماں اولاد کا حق ہوتا ہے، کوئی رشتے دار آتا ہے، سب کا بتایا تھا، حقوق بتایا تھا. تو کہا گھر والوں کے لیے، اور ایسا حکم کیا ہوتا تو تب بھی بات تھی، ایسا حکم بھی نہیں کیا تھا کہ جو میسر ہو. کہ ماں ترکت لأہلک، گھر میں کچھ چھوڑا نہیں چھوڑا گھر والوں کے لیے، تم نے کیا کیا ہے کیا؟ تو کیا کہا، اور مل جائے گا، یا دعا کریں گے یا صبر کر لیں گے، خیر ہے، گزارا ہو جائے گا. ان کو تو بڑی دولت وہ دیکھتے نہیں تھے، تو انہوں نے سب کو حیران کر دیا کہ گھر میں اللہ رسول آج تو سب کچھ ملا ہے، اتنا تو کبھی ملا ہی نہیں، آج تمنا پوری، آج ملا ہے سب کچھ، آج ہم ہر چیز سے بے نیاز ہوئے ہیں. اے غنی تیرے تمنا یہ دو جہاں سے بے نیاز ہوئے. اسی آقا جی نے کہا ایک حدیث کے میں، اگر خدا کے بعد کس کا عشق میں کرتا تو میں ابو بکر سے کرتا، کہ محبت تو کرتا ہوں لیکن میرا عشق خدا کے ساتھ سب سے زیادہ. لو اتخذت غیر اللہ خلیلا لاتخذت ابو بکر، اگر میں کسی عشق کرتا تو میں ابو بکر سے کرتا، کہ محبت ہے لیکن میرا عشق خدا سے بہت. اس کے بعد جو محبت کے درجات ہیں اس میں اس کا مسئلہ ہے. اب بتاؤ، تو یہ باتیں کس لیے سناتا ہوں؟ میرے میں بھی کمزوریاں دور ہونی چاہیے. تو کمزوری دور سے کوئی نیت ٹھیک کرو، کچھ محنت کرو. اور یہ چیز محنت سے نہیں ہوتی، لیکن محنت سے اتنا کہ تم کو طلب ہے، پیاس ہے، تم حاجت مند ہو، تمہاری نیت تم اس چیز کی تمنا رکھتے ہو، تو سچی نیت سے تم کوشش کرتے رہو گے، پھر کرم ہی تم کو آ لے گا. کہ یہ محنت سے تو ہوتا نہیں، خدا سے رابطہ یا کہ عبادتوں سے، ہاں، اور پھر کرم کا تقاضا آتا ہے. اور انسان کتنی عبادت کرے گا تو کتنا کچھ کرے گا. مطلب تو ہم سارے لگے ہوئے ادھر ادھر، بھئی یہ کچھ مل جائے، کچھ مل جائے. اس دنیا میں کیا مل جائے؟ دنیا میں کس لیے بھیجا ہم کو اللہ تعالیٰ نے؟ کس کو آباد کیا؟ اس سے بچو اور ہمیں ڈھونڈو. سب کچھ تمہارے لیے ہم ہی ہیں. اگر ہم کو بھول گئے سب کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے گا. اگر ہمیں نہ بھولے تو کچھ نہیں جائے گا. تمہیں امتحان میں ڈالنا ہے. تم کو اولاد بھی دینی ہے، تم کو مال بھی دینا ہے، دنیا کی چیزیں بھی دینی ہے. پھر کہنا ہمیں نہیں بھولنا، نماز بھی پڑھنی، آل اولاد کو چھوڑو، اذان ہو گئی. نہیں یار، بچوں کے ساتھ بیٹھے ادھر ہی نماز پڑھ لیں گے. یار جماعت ابھی کھڑی ہوئی، تھوڑا بیٹھ جائیں. دیکھا ہوئی نا گڑبڑ ہو گئی. جب اذان ہوتی تھی آقا جی کہتے اتنے مانوس ہم سے ہوتے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اتنی محبت سے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے مفہوم ہے. جب اذان ہوتی تھی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں. اور یہ محبتیں ابھی ہم کو پتہ نہیں ہے کیا کریں گی. یہ موت کے اوپر یہ سب بے وفا ہو جائیں گی. اگر تمہیں کام کوئی دے گی جب اتنے موت کے بعد، وہ خدا رسول کی محبت ہی کام. کوئی محبت تم کو کام نہیں دے گی. تو ماں سے بڑھ کر تو کسی کو چیز نہیں سمجھتے نا. آقا جی کہتے کہ عورت بیٹے کے پاس آئی کہ ایک نیکی دو، وہ ماں کو نیکی نہیں دے گا. تو کچھ چیزوں میں کچھ دلچسپی لو، کچھ محبت کرو، کچھ پکا کام کرو. یہ تم پکے کام عقل مند کے کرتے، عقل مندے کو کام دیں کہ مکان بہت بڑا مضبوط بن جائے. بنے نہ بنے میرے تو خود ہی بن رہا ہے. اللہ کی قسم میں کوئی رویا پیٹا نہیں ہوں، نہ پیچھے پھرا ہوں، نہ میں تسبیحیں چھوڑی ہیں، نہ نفل پڑھ پڑھ کے رو کے مانگے، نہ 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 نہ. یہ بھی مجھ سے امتحان آ گیا، لیکن میں پھر بھی مجھے جمع ہوں. ہاں، دنیا زیادہ یہ نہیں سوچتی ہے فلان کے پاس عبادت کتنی، میں بھی اتنی کروں، اتنے نفل پڑھے، اتنے پڑھے، یا اس نہیں سوچتی اس کے پاس کیا ہے، کہاں سے لایا، کیسے کمایا، کیا ہوا. ظالم کا بچہ وہ یہی سوچتا ہے. سب مغرب کے پاس اس کی دین ہے ابھی تک ایسا بیٹھا، اس کو یہی رونا ہے بس. ادھر بھی آتا ہے اس لیے آتا ہے. وظیفے میں ہمارا رزق بہت ہے. طریقہ ادریسیہ کے وظیفوں میں ایسا اس کے آدمی اگر جڑ جائے اس کے اصول سے، بارش کی طرح رزق ہے اس میں، اللہ کی قسم. اس طریقت کے لوگ بادشاہ بنے ہو. ادھر سلمان بادشاہ نہیں تھے. اس میں رزق کیسا، بارش کے انسان جڑ جائے اس میں. مصیبتیں ایسی دور ہوتی ہیں کہ دشمن خود ہی ہلاک ہوتا ہے. عشق رسول اتنی تیزی سے آتا ہے، درود خود ہی چلتا ہے. پوچھ لو لوگوں سے.
اور اس میں بڑی چیز جو کتابوں میں لکھا ہے، آقا جس کے ضامن اور کفیل بنتے ہیں. بتاؤ کیا چاہیے اس کو. جب آقا جی اپنی ضمانت میں تم کو لیتے ہیں، اپنی کفالت میں لکھتے ہیں. ہم اپنے مشائخ کو جھوٹا نہیں سمجھتے. کتنے 100 سال پہلے کتابوں میں لکھا اور یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ جو جڑتے ہیں ان کی ہر چیزوں میں فرق شروع ہو جاتا ہے. ثبوت ملتے ہیں ان کو دنیا میں. تو یہ ایک دعا مانگتے اللہ کہ کچھ دینا دے. ہم کوئی قطرہ مانگے اس کو دریا میں کچھ نہ دے، مجھے اپنی تمنا دے دے بس. اور اپنی تمنا کے بعد نبی کریم کی محبت دے دے. آقا جی کے خدا کے بعد کوئی غلبہ ہونا چاہیے کسی محبت کا، تو خدا کے بعد میری محبت کا غلبہ ہونا چاہیے. میں تم کو ہر چیز سے عزیز نہیں ہوں گا تو تمہارا ایمان کامل نہیں. اگر وہ چیز عزیز ہیں تو ہم ان کی ہر بات سے پیار ہونا چاہیے. جو وہ چاہتے ہیں وہ دل سے کرنا چاہیے اور زیادہ کرنا چاہیے. وہ چیزوں میں رغبت دلاتے ہیں، حکم تو نہیں کرتے. اس کی محبت نہیں ہے، حکم کروں گا کرنا پڑے گا. جب کریں گے محبت تو ہے نہیں، کرنے کا کیا فائدہ جس چیز کو محبت سے نہ کیا. اسی عبادت میں حکم نہیں لگایا 100 نفل پڑھو 50 پڑھو، جو بہت پڑھے گا ایسے. درود میں حکم نہیں لگایا 10 لاکھ پڑھو 1 لاکھ پڑھو 20 پڑھو. ایک بھی پڑھ لو 10 پڑھو. لیکن کہا جو زیادہ پڑھے گا میرے قریب زیادہ ہوگا. ایسے ہمارے بعض مشائخ پہ کرم تھا، فرمایا دودھ اتنا پڑھتا میں ضرورت تو نہیں ہے، بس میرا دل خوش ہوتا مجھ کو یاد کرتے. تھوڑی چیز یہ نہیں کہ مجھے فائدہ پہنچاتے. فائدہ تو میں تم کو پہنچاتا ہوں کہ میرا نام لیتے ہو تم پہ رحمتیں اترتی ہیں. تم ایک درود پڑھتے ہو 10 رحمت تم کو ملتی ہے. فائدہ تو میں پہنچا رہا ہوں. لیکن میں تم سے محبت جو کرتا ہوں، مجھے یاد کرتے ہو میں بھی، اور تم پھر مجھ سے، میں نبی ہو کے تم سے محبت کرتا ہوں. اور میری حاجت نہیں تمہارے سے، تمہیں ہر وقت میری حاجت ہے رحمت اللہ عالمین کی. دیکھا اس ایک حدیث میں اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں. کہ سنتا تو سب پڑھتا ہے. کوئی مصیبت کی وجہ سے پڑے گا، کوئی پریشانی کی وجہ سے، کوئی بیماری، مشکلیں آسان ہو. ایک کہتا ہے سب کچھ ہے، بس وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے مجھے آقا سے محبت میں پڑھتا ہی رہوں. اس کو اور خیال نہیں ہوتا، محبت کا خیال ہے. تو بتا تمہارا اس کے درود کا فرق ہوگا نہیں ہوگا. یہ چھوڑا بہت جو لگتے ہیں اس کو فائدے بتاتا ہوں دنیا کے، تیسرے چوتھے مصیبتوں کے. ہاں تو پھر لگ جاتے ہیں. فقط خدا ہی خدا، نبی نبی، یہ تم سے نہیں ہوتا. اور خدا ہی خدا نبی ہو جائے تو ہر چیز تمہارے لیے ہو جائے. تو میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں ساری دنیا لیلا مجنوں بن جائے بس. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئی لو یو. آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ملاقاتیں ہوں گی. چلو.